بڑا خوبصورت مہینہ چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ ربیع الاول، بہت ساری عبادات ہیں اس مہینے میں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ربیع الاول کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ جی ہمارے لیے تو عید کا سماں ہے۔ اب گلی محلوں میں جا کے دیکھیں ماشاءاللہ ہر گلی ایک پوری سجاوٹ کا سماں ہے، عید کا سماں ہے۔ اس طرح سے لوگ ہو سکتا ہے کہ عید کے دن کو بھی سیلیبریٹ نہ کریں جس طرح سے یہ ربیع الاول کی آمد پہ ماشاءاللہ بندوبست کیے جا رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، پورے 30 دن ہی اہم ہے۔ کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سے وظائف ہیں؟ وہ صرف 12 ربیع الاول والے دن درود تاج کو ایک رات ہی اگر کوئی 92 دفعہ پڑھ لیتا ہے، پورا سال وہ اس کے فیض و برکات سمیٹتا ہے ماشاءاللہ۔ 41 مرتبہ سورہ یاسین شریف کو پڑھ لیا جائے، ایک سال کے لیے سورہ یاسین شریف کے فیض و برکات جاری ہو جاتا ہے۔ تو اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 500 مرتبہ کوئی پڑھ لیتا ہے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کے رد ہونے کا خدشہ تک نہیں ہے، اور پڑھتا بھی وہ ہے جس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نظر عنایت ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی بے شمار فیض و برکات ہے ماشاءاللہ۔ لوگ اس سے مسخر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر 325 برس تھی، خواب میں آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر نور، اے شجاع کیا آپ ہم سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک آپ یہ آیت مبارکہ پڑھتے رہیں گے آپ کی جان کیسے نکلے گی؟ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ پبلک مسٹریز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حسن زیب۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے۔ آپ سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو، ہمارے فیس بک اکاؤنٹ کو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب اکاؤنٹ کو بھی سبسکرائب کریں، فالو کریں اور شیئر بھی کریں ہماری ویڈیوز کو، تاکہ آپ تک تو جو ہم پیغام پہنچا رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، آپ تک ہم آپ کے مسائل بھی سن رہے ہیں، رخسار بھائی کے سامنے رکھ بھی رہے ہیں، لیکن مزید لوگوں تک بھی یہ نیکی ضرور پہنچنی چاہیے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک بار پھر رخسار صاحب موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم رخسار بھائی، جی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں حسن بھائی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ میں بالکل جناب۔ ٹھیک۔ رخسار بھائی، بڑا خوبصورت مہینہ چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ ربیع الاول، 12 ربیع الاول، بہت ساری عبادات ہیں اس مہینے میں، بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور اتنا خوبصورت مہینہ ہے۔ آپ سے جاننا چاہیں گے پہلے تو ہم کہ اس مہینے کی شان میں آپ کچھ بتانا چاہیں، اور دین جو ان سے ہم موو کریں گے ٹورڈز وظائف اور دیگر جو چیزیں ہیں۔ جی حسن بھائی، ربیع الاول کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ جی ہمارے لیے تو عید کا سماں ہے۔ اب گلی محلوں میں جا کے دیکھیں ماشاءاللہ ہری جھنڈیوں سے ہر گلی ایک پوری سجاوٹ کا سماں ہے، عید کا سماں ہے۔ اس طرح سے لوگ ہو سکتا ہے کہ عید کے دن کو بھی سیلیبریٹ نہ کریں جس طرح سے یہ ربیع الاول کی آمد پہ ماشاءاللہ بندوبست کیے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ بالکل مختلف لوگ زیادہ سے زیادہ درود پاک، جیسے ہم نے مختلف اپنے چینلز پہ اور پوڈ کاسٹ کے دوران بھی بتایا کہ درود پاک ان 12 ایام میں اگر کوئی 1.25 مرتبہ پڑھ کے پیش کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا کم ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پاک کا مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور وہ ذات، وہ ہستی مبارک کہ جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو سجا دیا ماشاءاللہ۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھو، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک عمل خود فرما رہے ہیں، اس سے بڑھ کے کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ اور ایک وہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کے رد ہونے کا خدشہ تک نہیں ہے، اور پڑھتا بھی وہ ہے جس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نظر عنایت ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ماشاءاللہ ایسے کون پڑھ سکتا ہے درود پاک؟ میں نہیں مانتا اس بات کو۔ تو اس لیے درود پاک سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، اور خاص طور پہ جیسے یہ ربیع الاول کے ایام چل رہے ہیں، الحمدللہ جتنے راہ سلوک کے مسافر ہیں جو اس سفر کے اوپر گامزن ہیں، الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں یا جس سلسلے سے وابستہ ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ بڑا اہم اور بڑا خاص ہوتا ہے ماشاءاللہ، بڑا خاص ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس
مہینے کا ایک تو پورا سال انتظار رہتا ہے، اور اس مہینے میں مخصوص قسم کے اعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ ایسے اعمال ہیں کہ ان کی خیر و برکت پھر پورا سال ہمیں ملتی رہتی ہے، بلکہ پوری زندگی ملتی رہتی ہے ماشاءاللہ۔ ایسا یہ بابرکت مہینہ ہے، تو اس لیے ان گھڑیوں کو، ان مبارک ساتوں کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا ہو سکیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں، جتنا ہو سکے ایسے اعمال کریں، ایسے کچھ ایسی آیات مبارکہ ہیں قرآن پاک کی جس کو خاص طور پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی یعنی کہ خاص ان کی نسبت ملائی جاتی ہے، اور اس بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشادات مبارکہ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ جب ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کا اردو ترجمہ پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیا چیز ہے۔ اب دیکھیں، پورے اگر ہمارا دین اسلام کا جائزہ لیتے ہیں تو 3 چیزیں ہمیں ملتی ہیں: توحید، رسالت اور آخرت ماشاءاللہ۔ توحید اللہ تعالیٰ کے لیے، رسالت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بغیر ایک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے، ختم نبوت سے انکاری ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ خارج، صحیح۔ اور یہ اسی حوالے سے، جیسے درود پاک کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ ان ایام میں اگر ہم علماء اکرام اور اپنے ان کا مشاہدہ کریں، بزرگان دین کا، ان کے حیات مبارکہ کا، علماء روحانیت کا، تو آپ سب نے یعنی کہ یہ جو پہلے 12 ایام میں خاص طور پہ درود پاک کی کثرت فرمائی۔ جو جس کا شوگر رہا، درود پاک، نعریہ، مختلف قسم کے درود پاک، انہوں نے ان ایام میں ان کی کثرت فرمائی ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ ان 12 ایام میں درود پاک پڑھ کے، یا اس مہینہ مبارک میں درود پاک پڑھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے ماشاءاللہ۔ بہترین عمل ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی۔ ابھی آپ سے ظاہر ہے ہم نے پوچھا، فضیلت کے بارے میں پوچھا، آپ نے درود پاک کے بارے میں بتا دیا۔ مزید میں عبادات کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مزید کون سی ایسی عبادات ہیں؟ ویسے تو 12 ربیع الاول کی بہت سگنیفیکنس ہے، اوبویسلی جو پہلے 10-12 دن ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، پورے 30 دن ہی اہم ہے۔ کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سے وظائف ہیں؟ درود پاک تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ کیا آیت الکرسی کا ورد کر سکتے ہیں؟ کیا دیگر سورہ مبارکہ کا کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں وہ بھی تھوڑا تھوڑا بتائیں، چونکہ ہماری چینل پہ جو ہماری آڈینس ہے بہت سارے لوگوں نے وظائف کیے ہمیں دیکھ کے، تو میں چاہ یہ رہا ہوں کہ اگر تو ناد علی کی کوئی مطلب پڑھائی کی جا سکتی ہے، یا سورہ مزمل کی جا سکتی ہے، سورہ یاسین کی ہم نے کی، اس کے علاوہ دیگر بہت سارے ہم نے وظائف بتائے، ان کو اگر آپ تھوڑا تھوڑا توڑ کے بتا دیں کہ جو پیچھے عمال کر کے لوگ یہاں تک آ گئے ہیں ان کو کیسے یوٹیلائز کریں۔ اچھا، اس میں حسن بھائی آپ خالصتاً وظائف کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کون سے ایسے وظائف ہیں جو 12 ایام میں ہم کر بالکل سکتے ٹھیک ہے، ہیں جن کی افادیت زیادہ ہو؟ اگر اس میں تو اس میں گزارش ہے کہ ہم نے پہلے ایک پوڈ کاسٹ کیا ربیع الاول کی آمد کے حوالے سے ماشاءاللہ، جس میں درود تاج والا کے حوالے سے، اس میں ہم نے وہ بتایا بھی کہ یہ وظائف کر سکتے ہیں۔ اب وہ تھے 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک کے وظائف۔ اب دن وہ گزر چکے ہیں ابتدائی والے، کہ اب اس میں گزارش ہے کہ جو لوگ اب وہ دن نہیں رہے ان کے پاس، وہ کسی وجہ سے گزر گئے، خواتین کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ہمارے بزنس پرابلمز ہو جاتی ہیں، کہیں آنا جانا پڑ جاتا ہے، اور کسی نے ہمارے پروگرام کو لیٹ دیکھا تو وہ نہیں کر سکا، تو وہ صرف 12 ربیع الاول والے دن، یعنی کہ صبح 12 ربیع الاول ہوگی، اور رات، جو اس رات کو اگر درود تاج کو ایک رات ہی اگر کوئی 92 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو پورا سال وہ اس کے فیض و برکات سمیٹتا ہے ماشاءاللہ، 1 سال کے لیے۔ اگر کوئی 12 دن پڑھے گا، جیسے ہم نے وہ بتایا، ایک عمل بتایا ہوا اپنے چینل پہ بھی، اور آپ کے ساتھ بھی میرا خیال ہم نے وہ شیئر کیا تھا، یعنی پھولوں والا عمل، 12 روزانہ 92 دفعہ پڑھ کے درود پاک وہ کرتا ہے، تو وہ تا حیات درود تاج کے فیض و برکات سمیٹتا ہے وہ شخص۔ لیکن جو ان دنوں میں کچھ دن مس کر چکا ہے، تو وہ صرف اگر 12 ربیع الاول کی رات کو ہی کوئی شخص اس کو اگر 92 دفعہ ایک رات پڑھ لے، تو اللہ کے فضل و کرم سے پورا سال وہ ماشاءاللہ درود تاج کی فیض و برکات سمیٹتا رہے گا۔ صرف اس کے بعد اس کو 3 مرتبہ کم از کم اپنے ورد میں رکھ لے، روز چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، پھر نہ پرہیز ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی قید ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسی طرح سے اس سے اگر آگے جاتے ہیں، تو اگر اس رات
یہ جو ربیع الاول کی رات ہے، اس رات اگر 11 12 ربیع مرتبہ، الاول کی رات ہے جو جی جی، جی 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ سورہ یاسین شریف کو پڑھ لیا جائے ہم، تو ماشاءاللہ ایک سال کے لیے سورہ یاسین شریف کے فیض و برکات جاری ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. ماشاء ایک سال کے لیے اس کے آپ عاملین میں شمار ہوتے ہیں. اور یہاں پہ میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ لوگ نا ایک عاملین کے کا جو لفظ ہے عامل کا، اس کو اچھا نہیں سمجھتے. اللہ ایک وہ جو سینس پیدا ہوتی ہے نا کہ عامل، اور بس ٹھیک ہے اس میں گزارش کروں، عامل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنے والا. ہم، عمل کرنے والے کو عامل ٹھیک ہے کہتے ہیں نا. بالکل صحیح تو یہ ایک عمل کرنے والا بندہ بن جاتا ہے ہم، جو بھی اس طرح سے وظائف کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو اس کو فیض و برکات ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر بندے کو ملتے ہیں جو بھی قرآن پاک پڑھے گا. لیکن یہ جو اس طرح سے اعمال ہوتے ہیں ان کو روحانیت زیادہ نصیب ہوتی ہے. اور دوسرا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رکھنے کی استطاعت عنایت فرما دیتے ہیں ماشاءاللہ. ماشاء اللہ اس وجہ سے ہم اس کو عامل کہتے ہیں کہ وہ اس عمل کے اوپر، اس وظیفے کے اوپر مدامت رکھنے والا شخص بن جاتا ہے. ہم، اگر ایک دفعہ آپ نے کر لیا ایک رات کا عمل، تو اب آپ نے سارا سال اس کو 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ رکھنا ہے. ایسے ہی ہے نا، ٹھیک ہے تاکہ وہ آپ کا وظیفہ، اس کی روحانیت آپ کے ساتھ ماشاءاللہ رہے. ہم، تو اس لیے اس کو ہم ایک عامل کا لفظ بولتے ہیں کہ ٹھیک آپ اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں ماشاءاللہ. اس کو اپنے ورد میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی مدامت میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک اور وظیفہ، جو تیسرا وظیفہ آپ اس کو کہہ لیں، تسخیر کے حوالے سے ہم نے اس آیت مبارکہ کو بڑا بیان کیا ماشاءاللہ. لوگوں نے بڑا پسند کیا، بہت سارے لوگ ہم، ماشاءاللہ کر رہے ہیں. اگر کسی نے یہ پہلے بھی عمل کیا ہوتا ہے ہم، تو اس رات، ایک رات، یہ جو 12 ربیع الاول کی رات ہے، اگر ایک رات ہی کوئی اس کو اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 500 مرتبہ کوئی پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کے لیے وہ ماشاءاللہ اس کے فیض و برکات جاری ہو جاتے ہیں. اس کے بعد 41 مرتبہ روز اس کو اپنے ورد میں رکھ لے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے یہ اس آیت مبارکہ کی بے شمار فیض و برکات ہے ماشاءاللہ. یہ اپنے پڑھنے والے کو سمجھ لیں کہ محفل کا چاند بنا دیتی ہے. لوگ اس سے مسخر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسی خاص آیت مبارکہ ہے یہ. اسی طرح سے ایک اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، ٹھیک ہے لاقت جاکم سے لے کے رؤوف الرحیم تک. ہم، کیا خوبصورت آیت مبارکہ ہے حسن بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بڑے فیض و برکات دیکھیں. ہم، اور اس آیت مبارکہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص انسیت ہے ماشاءاللہ. حسن بھائی یہاں پہ ایک بزرگ تھے، ان کا نام ابھی یاد آ جاتا ہے، میں آپ کو بیان کر دوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لب چومے، خواب میں لب چومے ماشاءاللہ. تو کسی نے پوچھا کہ ایسا کون سا ایسا خاص عمل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر اتنے مہربان ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ آیت مبارکہ پڑھتا تھا اچھا ماشاءاللہ، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ. سبحان اللہ. اسی طرح سے حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، یہ واقعہ کتابوں میں بھی جو ابھی میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر 325 برس تھی. 325 برس 325 برس آپ نے عمر پائی ماشاءاللہ. اور ایک دفعہ خواب میں آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت صلی پر اللہ نور علیہ وسلم نصیب ہوئی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے دریافت کیا، اے شجاع کیا آپ ہم سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک آپ یہ آیت مبارکہ پڑھتے رہیں گے آپ کی جان کیسے نکلے گی ماشاءاللہ. یعنی کہ ایک ایسی آیت مبارکہ جس کے پڑھنے سے عمر طویل بھی نصیب ہوتی ہے ہم، ماشاءاللہ. یہ ایسی ماشاءاللہ خاص اور ہر طرح کا دینی، دنیاوی، روحانی سکون کے لیے، ہر طرح کے آپ کا، یعنی کہ اس کو پڑھنے والا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پر نور سے بھی محروم نہیں رہتا ماشاءاللہ. یہ ایسی خاص آیت مبارکہ. اگر اس آیت مبارکہ کو 12 ربیع الاول کی رات کو کوئی 1000 مرتبہ پڑھ لے، 1000 مرتبہ، تو وہ پورے سال کے لیے عامل ہو جاتا ہے اس کا ماشاءاللہ. اس کے بعد اس کو 111 بار اپنے ورد میں رکھیں اور دیکھیں آپ کو کیسی کیسی اللہ تبارک تعالیٰ نعمتیں عنایت فرماتے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ تو اسی طرح سے اگر مزید ہم دیکھیں سورہ مزمل شریف، اگر اس رات کو کوئی 165 بار پڑھ لیتا ہے، جس کو توفیق ہے وہ 313 بار پڑھ لے، تو ماشاءاللہ اس کے ایک سال کے لیے فیض و برکات جاری ہو جاتے ہیں. سورہ مزمل شریف اس کی کفایت کرتی ہے پورا سال
ماشاءاللہ. اس کے بعد کوئی حاجت آ جائے، کوئی کسی قسم کی آپ کو دعا ہے، آپ قبول کروانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو آپ اسی طرح سے 2 نفل ادا کریں، اسی جائے نماز پہ بیٹھیں، اتنی تعداد میں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے کہ حضور دعا اپنی التجا پیش کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ضرور پوری فرمائیں گے جائز حاجت انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر کسی اور کے مختلف لوگوں کے مختلف اشغال مختلف ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اشغال بھی ہوتے ہیں، اشغال مسائل بھی ہوتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی درود تنجینہ ہوں اگر اس رات کو کوئی 3125 بار پڑھ لیتا ہے ہوں یا 5000 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو ماشاءاللہ اس کے بعد اس کو 313 بار ورد میں رکھیں. پورا سال ہر طرح کی آفات سے، بلیات سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرما دیتے ہیں ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. اور یہاں پہ میں ایک اور بات بیان کرتا چلا جاؤں کہ یہ جو درود پاک ہوتا ہے نا، ہوں یہ بڑی ایک خاص چیز ہے. خاص یہ کوئی عبادت ہے. خاص عبادت ہے. یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے. ایسی یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے. ایسی اس کے بارے میں حدیث مبارکہ جیسے آپ کو ماشاءاللہ بہتر پتہ ہے حسن بھائی، اب تو ماشاءاللہ آپ بھی ایکسپرٹ ہو گئے کہ دیکھیں جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے 10 درجات بڑھا دیے جاتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 نیکیاں ملتی ہیں. جس کے سامنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے اسے بخیل کہا گیا. ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل ماشاءاللہ. بالکل صحیح اور کہہ رہے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، کتنے جی. خوش نصیب لوگ ہیں. میں یہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ وہ کام جو صرف ایک مرتبہ ابلیس نے کیا وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. ایسی ٹھیک ہے. اور وہی اگر ہم اپنے روزمرہ کے معمولات دیکھیں، ہم وہ روز کر رہے ہوتے ہیں، بغض بھی کرتے ہیں، حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے انکار ہے نا، وہ نہیں ہے، اطمینانیت نہیں ہے، ناشکری ہے. لیکن کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ہماری شکلیں نہیں بدلتی، اور وہ درود پاک ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا یہ فیض ہے کہ یعنی کہ وہ اعمال کر کے بھی ہم مردود نہیں ہوتے، محبوب ہی رہتے ہیں. یعنی کہ یہ درود پاک کے کمالات ہیں ماشاءاللہ. تو اس لیے یہ بڑی خاص عبادت ہے. یہ وقت کو ضائع نہ کریں، اس کو کریں، اس کو پڑھیں. اور بھی اگر کوئی جمالی اعمال ان ایام میں کرنا چاہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کا مہینہ ہے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، حسن بھائی کو بھی یاد رکھیں. ایک عمل میں یہاں پہ مزید بیان کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ کہ اگر کوئی اس رات، یہ ایک بڑا خاص روزی روٹی کے حوالے سے عمل ہے، اور یہ یعنی کہ مجھے بھی ایک وقت تھا جب وہ تلقین کیا گیا کافی عرصہ پہلے ہمارے ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے. اگر 12 ربیع الاول کی رات، جو 12 ربیع الاول کی رات کو درود تاج 92 ٹائمز پڑھے، اپنے آگے 7 طرح کے مختلف اناج رکھ لیں اور کوشش کریں کہ کھلے آسمان کے نیچے پڑھیں. اسی طرح سے جیسے زکوٰۃ کے لیے پڑھتے ہیں، ایک تسبیح وہ یعنی کہ وہ رکھا ہو آگے، ایک جائے نماز پہ بیٹھے ہوں اور وہ 7 اناج آگے رکھ لیں، مختلف قسم کے ایک طرح کے نہ ہو، یعنی کہ دال، وہ چاول ہو سکتے ہیں، کچھ میٹ، چینی ہو سکتی ہے، اس طرح کی 7 چیزیں کر لیں اور اسی طرح سے 92 ٹائمز درود پاک پڑھیں. ٹھیک ہے. اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں جب اسے آپ مکمل کریں. اور وہ جو آپ کا اناج ہے وہ آپ صبح کسی چیونٹیوں کو، حشرات کو پیش کر دیں اور خاص طور پہ اپنے رزق حلال کی دعا کریں اس رات، اس طرح یہ عمل کر کے. اور آپ دیکھیں کہ اگلے سال ربیع الاول آنے سے پہلے آپ خود اپنا جائزہ لیجئے گا کہ ماشاءاللہ پچھلا ربیع الاول مبارک اور آج کا ربیع الاول مبارک میں کتنا فرق ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا رخسار بھی بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ تو ماشاءاللہ ربیع الاول کے حوالے سے ہماری کافی تفصیلی ڈسکشن ہوگی. اس کے اندر آپ نے بڑے سارے وظائف بھی بتا دیے، بہت سارا کچھ بتا دیا. اچھا ایک سوال میرے پاس جو آ رہا تھا بہت زیادہ لوگوں کی جانب سے، وہ یہ تھا کہ ہم نے جو زکوٰۃ ادا کر دی ہے آیت الکرسی کے حوالے سے، سورہ اخلاص کے حوالے سے، یہ ویسے تو ایک بار آپ بتا چکے ہیں لیکن میں چاہتا کہ آپ ریپیٹ کر دیں تاکہ جن کے سوالات ہیں وہ نکل جائیں کہ وہ کتنی تعداد میں یہ ورد میں رکھ سکتے ہیں، مطلب سورہ اخلاص کی ہو یا آیت الکرسی کی ہو، زکوٰۃ ادا کر دی ہو یا اس کی جو وظائف ہیں وہ کر لی ہوں، تو پھر اس کے بعد
اپنے عمل کے لیے مثال کے طور پہ عامل بن گیا اور اپنی وہ پروٹیکشن کے لیے کوئی پڑھائی کرنا یعنی کہ چاہتا ہے مدامت کے طور پہ. مدامت کے طور پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ورد میں بھی کتنا رکھنا ہے؟ اچھا ورد میں تو وہی ہو گیا، اگر کسی نے آیت الکرسی پڑھی ہے 111 بار پڑھی ہے تو وہ صرف 11 بار کم از کم اس کو اپنے ورد میں رکھے. اگر 1100 بار پڑھی ہے تو اس کو 41 بار پڑھ لے، 111 بار پڑھ لے. اگر کسی نے 2100 بار پڑھی ہے تو وہ اس کو 313 کر لے یا 111 ہی رکھ لے، کافی ہے، ورد میں رکھ لے. اگر کسی نے سورہ اخلاص کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو 313 بار. اگر کسی نے 1.25 لاکھ والا اس کا نصاب ادا کر دی ہے تو وہ اس کو 313 بار اپنے ورد میں رکھیں، 500 بار رکھ لیں ہمیشہ، تو انشاءاللہ اس کی فیض و برکات جاری رہتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا، ایک بہن کا مجھے میسج یہ بھی آیا کہ ہمارا مطلب وہ وظیفے کر رہی ہیں تو آج ویسے وہ 11 بجے کا انہوں نے ٹائم رکھا ہوا تھا لیکن اس سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئی، گھنٹہ لیٹ ہو گئی، تو کیا ان کا وظیفہ وہ ہو سکتا ہے بیچ میں اگر آدھے گھنٹے کا فرق آ گیا دیکھیں ٹائم کا؟ کوشش کیا کریں کہ جو آپ نے فکس ٹائم رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر پڑھا جائے، اس میں ٹائم آگے پیچھے نہ کیا جائے. لیکن اس میں گزارش ہے کہ اگر کوئی آپ مصیبت ہوگی، ایک مسئلہ آ کوئی گیا، وجہ، کوئی پریشانی، کوئی اس وجہ سے آپ اتھینٹک ریزن آپ آگے پیچھے ہو بھی جاتی ہیں تو کوئی اس میں معافی کی ہے گنجائش. آپ اس میں 2 نفل ادا کریں پڑھنے سے پہلے توبہ کے، اور دوبارہ آپ اپنا وظیفہ شروع کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے. چھوڑے نہ، بالکل چھوڑنا نہیں ہے، بس جی جی کنٹینیو رکھنا ہے. ٹھیک ہے رخسار بھائی، ربیع الاول کے حوالے سے اگر کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈ کرنی ضروری ہے یا رہ گئی ہے تو وہ آپ بتا سکتے ہیں. ربیع الاول کے حوالے سے میں یہی کہوں گا بار بار کہ لوٹ سیل لگی ہے. حسن بھائی لوٹ لیں، آپ بھی لوٹیں، ہم بھی لوٹ رہے ہیں، سارے لوٹ رہے ہیں ماشاءاللہ. ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے، درود پاک کا تحفہ کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، اپنا ذکر اذکار کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو بھی ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں نصیب ہو ماشاءاللہ. تو یہی ہے مجھے. اور ساتھ ہی ساتھ گزارش یہ بھی ہے کہ دیکھیں بڑی پاک رات ہوتی ہے اور خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور 12 ربیع الاول عبادات کریں، بہت ساری نوافل پڑھیں، وظائف کریں، جو رخسار بھائی نے بھی بتائی ہیں چیزیں تلقین کی ہیں وہ ضرور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ گزارش یہ بھی ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اچھا، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کا فیوریٹ سیگمنٹ، یعنی آپ لوگوں کے سوالات میں پڑھوں گا جو آپ نے کامنٹ سیکشن میں دیے ہوئے. لیکن اس پہ جانے سے پہلے ایک بار پھر سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسکرین پر آپ کے سامنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ آ رہا ہے ہمارا پبلک اسلام کے نام سے، پبلک مسٹری کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے، اور اسی طرح ہمارا یوٹیوب چینل پبلک مسٹریز کے نام سے. اس کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آج کا سوال ہے پہلا. السلام علیکم رخسار بھائی، میرے کام میں رکاوٹ آتی ہے، میرے حق میں دعا بھی کر دیں، پڑھنے کے بھی کچھ بتا دیں. کوشش ہے کہ لاہور آؤں بٹ گھر میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، بھائی لوگ جادو وغیرہ کوئی نہیں مانتے، وہم کرتے ہیں، مجھے چکر آتے ہیں، میں وظائف کی کوشش کرتی ہوں، ہوتا نہیں ہے. فرام سعدی اختر. اس میں ان سے میری پہلے بات ہو چکی ہے، ان کا ہم نے کسی حد تک ٹریٹمنٹ کیا بھی تھا، فون پہ ہی بات ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے بعد پہ ہمیں ٹائم نہیں مل سکا. تو اس میں ان کو یہی ہے کہ ان کو میں نے 2-3 تسبیحات بتائی ہیں، دوبارہ بتا دیتا ہوں. درود 1313 بار، 1000 مرتبہ یا اللہ، اور 313 بار دعائے نادی علی شریف. جب تک آپ کی ہمارے سے ملاقات نہیں ہو جاتی، کیونکہ ان کو علاج کے لیے آنا پڑے گا، کیونکہ یہ ان کا بڑا ایک سویر قسم کے میٹرز ہیں اور بڑا پرانا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ یہ 3 تسبیحات اتنی دیر تک جاری رکھیں جب تک ہماری ملاقات نہیں ہوتی. باقی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ان کے اوپر ہماری دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. آج پھر جو ہمارے پاس دوسرا سوال آیا آج کا وہ یہ ہے. السلام علیکم رخسار بھائی، آپ سے ایک سوال ہے. روحانی طاقت جو ہمارے وظائف سے ہمارے پاس آتی ہے، اگر کوئی علم والا ان کو پکڑ لے، یعنی کہ ضبط کر لے، بندش کر دے، تو پھر کیا کریں؟ ان روحانی چیزوں کو کیسے واپس لائیں، کیسے بندش دور کریں؟ حسن بھائی یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، اور یہ بڑا آج بچے نے اچھا ہو گیا یہ پوچھ لیا. بالکل ایسا ہو جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں بڑی طرح کے لوگ بیٹھے ہوں. اسی لیے میرا آج کل میں دل بھی کہہ رہا تھا کہ میں ایک ویڈیو بناؤں جو آپ کے وظائف ہوتے ہیں نا، مخصوص وظائف، وہ آپ کو کسی سے شیئر نہیں کرنے چاہیے. اچھا، وہ آپ کو شیئر نہیں کرنے چاہیے، اور بے شک اس میں حقیقت ہے کہ ان کے اوپر بندشیں لگ جاتی ہیں. اچھا، ہاں، آپ نے جو چلے کیے ہوتے ہیں ان کی وہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو فیض و برکات جاری ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈاکہ ڈل جاتا ہے. لیکن جس نسبت سے آپ پڑھتے ہیں،
سلسلے کی نسبت سے آپ کا جتنا اپنے مرشد کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اپنے استاد کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، تو آپ ان ساری چیزوں سے جان چھڑوا لیتے، پھر آپ کے اوپر کوئی کامیابی، کوئی اس طرح کا حملہ آور کامیاب نہیں ہوتا اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ الحمدللہ جو ہمارے سلسلے کے بزرگان دین حضور قبلہ عالم سرکار، جیسے ہمارے ماجی سرکار اور پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار، ماشاءاللہ میں نے بہت سارے ایسے کیسز مشاہدہ کیے کہ اس طرح کے کام جاری ہوتے ہیں یا کسی کے اوپر اس طرح کی ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے، ماشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے وہ ختم ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ناکام ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ صرف اجازت دینا ہی کام نہیں ہے حسن بھائی، اگر ہم یہاں پہ اجازت دے رہے ہیں سلسلے کی طرف سے، میری کیا اوقات ہے، تو صرف اجازت دینا مقصود نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے کوئی وظیفہ کیا ہے وہ مکمل نہیں کر پایا، تو اگر آپ اجازت سے پڑھتے ہیں تو رجت نہیں ہوتی، ادروائز آپ اس سے جان نہیں چھڑوا سکتے۔ یہ اس طرح کے میٹر ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے اپنی نسبت کو مضبوط بنائیں، اپنا تعلق مضبوط بنائیں، اور انشاءاللہ کوئی آپ سے اس طرح کی شرارت نہیں کر پائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آج بڑے ٹیکنیکل قسم کے سوالات ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ اگلا سوال یہ حسن بھائی یہ بھی پوچھیں رخسار جی سے کہ جب کوئی عمل یا چلا کرتے ہیں تو اس وقت رجال الغیب کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ بالکل ضروری نہیں ہوتا۔ آپ کا خیال، آپ نے تصور کیا کریں خانہ کعبہ شریف کا یا گنبد خضرا کا، جو بھی آپ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اسباق پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو مکمل کریں۔ اور یہ بھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کے مرشد کریم آپ کے سامنے تشریف فرمایا اور انہوں نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک اچھا ہو جاتا ہے، کچھ لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں، اور یہ بڑا مجھے بھی پسند ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ آسمان سے ایک نور اتر رہا ہے خانہ کعبہ کے اوپر، اور وہ نور گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم پر جا رہا ہے، اور وہاں سے ہوتا ہوا آپ کے مرشد کریم کے دل مبارک پہ جاتا ہے، اور وہاں سے ایک آپ کے سینے میں آ رہا ہے۔ تو اگر یہ آپ ایک سلسلہ بنا لیتے ہیں پڑھائی کے دوران، تو یہ بہت خوبصورت اور بڑا سمجھ لیں جامعہ اور بڑی محبت والا عمل ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ اگلا سوال آیا ہے جو کہ ہم کافی دفعہ پہلے ایڈریس کر چکے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو میں ریڈ کر لوں تاکہ ان کی مشکل آسان ہو جائے۔ السلام علیکم حسن بھائی، میرا سوال ضرور پوچھنا۔ میں یا کہارو کی 1,25,000 کی زکوٰۃ ادا کر رہی تھی۔ ان 12 دن میں مخصوص ایام پیریڈز آگے 9 دن بعد، تو اب میں کیا کروں کہ یہ 12 ربیع الاول کے دنوں میں آ گئے، تو یہ کیا جب کنٹینیو کریں گی تو وہی فیض و برکات ان کو ملیں اچھا، گے؟ پہلی بات تو ہے حسن بھائی، یہ جو ایام ہے نا، اس میں اس طرح کے جلالی اعمال سے اوائڈ کرنا چاہیے، اچھا، نہیں کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر تو انہوں نے شروع کر لیا ہوا ہے تو پھر ایسی کوئی بات نہیں، اگر 9 دن کر لی ہے تو اب اس کو چھوڑ دیں، غسل کے بعد جو بقایا 3 دن ہے وہ اس میں بعد میں اپنی پڑھائی مکمل کر لیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اگلا سوال ہمارے پاس آیا ہوا ہے جی۔ السلام علیکم رخسار صاحب، میں بہت لوگوں پر دم کیا ہے اور دعا پڑھی ہے، اللہ کی طرف سے شفا ملی ہے، پر مجھے رکاوٹیں بہت آتی ہیں، سارے کام رک گئے ہیں، میرے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، دعاؤں کی گزارش ہے۔ محمد شہباز انڈیا سے۔ اچھا، اگر تو انہوں نے ہمارے وظائف کر کے اس طرح سے لوگوں کو دم کیا ہے اور ان کو شفا ملی ہے، تو ان کو سب سے پہلے تو جو بھی آپ نے یہ وظائف بتائے ہیں، یہ آپ نے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے حسن بھائی ہم نے اجازت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ جب آپ کو ایک وسیع پیمانے پہ علاج کرنا پڑتا ہے، یا اگر آپ کسی گلی محلے میں شروع ہو جاتے ہیں یا باہر کے لوگوں کو شروع کر دیتے ہیں، تو پھر یہ مشکلات آتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ علاج معالجے کا جو پراپر ٹائم ہے وہ کسی نسبت کے بغیر اور پراپر اجازت کے بغیر شروع نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ ہم سے اس بارے میں رابطہ کر سکتے ہیں، اگر یہ آپ کا شوق ہے تو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے جو آپ کے لیے ضروری وظائف ہے وہ آپ کو کروا کے ہم ضرور آپ کو اجازت دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال سکلین علی کی آئی ڈی سے آیا ہوا ہے۔ السلام علیکم سر، میرے 2 بھائیوں کا بچپن میں جھگڑا ہوا تھا، اب ایک کی عمر 20 سال اور دوسرے کی 16 سال ہے، لیکن دونوں آج تک ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ ایک کا نام علی حیدر اور دوسرے کا نام زین علی ہے، والدہ کا نام صفیہ ہے۔ برائے کرم کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے دونوں بھائیوں کی ناراضگی ختم ہو جائے اور ان کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ بڑا ہی ماشاءاللہ خاص وظیفہ ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 والا بتایا ہوا ہے۔ یہ آپ دونوں کو، یہ والدہ ان کی حسن بھائی؟ یہ والدہ تو انہوں نے لکھا ہوا کہ میرے 2 بھائیوں کا اچھا، بچپن، اگر آپ سکلین سسٹر علی ہیں، ان کی آئی ڈی ہے۔ جی تو آپ اس کو ایسا کریں کہ دونوں کو 41 مرتبہ وہ پانی پہ، بلکہ ایک دفعہ ہی پڑھ لیں سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ،
آیت نمبر 31 اول آخر درود پاک کے ساتھ وہ پانی میں دونوں بھائیوں کو پلا دیں، اور اس نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ دونوں میں شدید محبت پیدا فرمائے. انشاءاللہ پھر آپ نے کہنا ہے کہ ان کے درمیان محبت زیادہ ہو گئی. اچھا اگلا سوال نا ایک آپ کا ذرا پرسنل آیا ہوا ہے لیکن انہوں نے ساتھ لکھا ہے ہم محبت میں یہ سوال کر رہے ہیں. سوال ان کا یہ استاد جی سوال ہے کہ روزانہ 500 سے 1000 پیشنٹ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ پر پیشنٹ کتنا ٹائم دیتے ہیں استاد جی؟ ڈے نائٹ میں بزی ہوتے ہیں تو کس وقت سوتے ہیں آپ؟ اور ٹف اسکیجول میں فیملی اور بچوں کو ٹائم کیسے دیتے ہیں؟ ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ حسن بھائی اس میں گزارش ہے کہ رات کو میں پورے 9 بجے گھر سے نکل جاتا ہوں، ٹھیک ہے. اور کوشش ہوتی ہے 9:30 پونے 10 میکسیمم 10 بجے تک پہنچوں وہاں پہ. تو ماشاءاللہ آگے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں الحمدللہ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو ناچیز کو اس کام کے لیے چنا. اور بعض اوقات صبح 6 بج جاتے ہیں، بعض اوقات 7 بھی بج جاتے ہیں، بعض اوقات 5 بج جاتے ہیں، سارا وہ دیکھتے ہو. لیکن کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ملاقات کے لیے آیا ہے وہ ملے ضرور، ہم ان سے ملاقات خدمت ضرور کریں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم 9 بجے بھی بیٹھ جاتے ہیں، 8:30 بجے بھی چلا جاتا ہوں میں وہ دیکھ کے، کیونکہ سیچرڈے کو اور منڈے والے دن رش زیادہ ہوتا ہے. تو خاص طور پہ سیچرڈے کو، کیونکہ صبح چھٹی ہوتی ہے، وہ سارے لوگ پھر ذرا ایزی ہو جاتا ہے رات کو جاگنا، کیونکہ آ کے ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مکمل طور پہ جو بھی لوگ آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ سب سے ملاقات ہو سکے، کیونکہ کوئی گجرانوالہ سے، گجرات سے، کھاریاں سے، میاں والی سے، کے پی کے سے، کہاں سے جہاں سے بھی لوگ آتے ہیں، جب اگر ہم ملاقات نہیں کریں گے، اچانک غائب ہو جائیں تو بڑا ظاہری بات ہے ان کا بھی دل دکھتا ہے. اور دوسرا یہ کہ صبح جب ہم گھر پہنچتے ہیں تو نماز کے بعد یعنی کہ کوشش ہوتی ہے کہ نماز اگر ادھر ادا ہو گئی ہے تو گھر میں آ کے آرام ہی کرنا ہوتا ہے غسل کر کے. تو پھر 12-1 بجے تک تو حسن بھائی ہوش نہیں ہوتا. پھر ہمارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کالز کے حوالے سے کہ کالز آپ اٹینڈ نہیں کرتے. پھر بچوں کی بھی آگے ڈیوٹیز ہیں، ظاہر پک بچوں کو اینڈ بھی ڈراپ دیکھنا اور ہے، یہ وہ فیملی بھی سارے دیکھنی ہے، معاملات. ظاہر سی بات ہے. تو اسی طرح سے پھر یعنی کہ یہ جو بیچ والا ٹائم ہے کوئی 4-5 گھنٹے، اس میں کوشش کرتے ہیں کوئی 15 20 30 ظاہر 50. نماز بھی پڑھنی ہے، گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے، اس لیے بہت ٹف اسکیجول ہے. تو اس لیے یہ جو کالز والے لوگ ہیں ہمارے بہت گلا شکوہ کر رہے ہیں، مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا. ان کے لیے پھر ایک دفعہ معذرت ہے. تو اس لیے انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں حسن بھائی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. چیزیں بہتر ہو جائیں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال آیا ہوا ہے، مصباح رانی کی نام سے ان کی آئی ڈی ہے، اور یہ سوال یہ کر رہی ہیں کہ السلام علیکم، سورۃ طارق کی آخری آیات کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو اس کے لیے 41 دن میں زکوٰۃ ادا کرنے سے کا بتایا ہے، کیا اس میں کم دنوں میں زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے؟ اور اپنے گھر کے لیے کیل دم کر سکتی ہوں؟ پلیز یہ بتا دیں. کس سورہ مبارکہ؟ سورۃ طارق. جی بالکل کر سکتے ہیں جی، آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں اور اس سے آپ فائدہ اٹھا 41 دن سکتے سے ہیں. کم میں ہو سکتی ہے؟ بہتر ہے کہ اگر آپ نے کیل وغیرہ دم کرنے ہیں تو پھر آپ 41 دن کریں اس کو ضرور، بالکل ٹھیک ہے. اچھا اور اگلا، اسے روز 1000 مرتبہ پڑھیں اچھا کم از کم. کم از کم 1000 مرتبہ. ٹھیک ہے. اچھا اگلا سوال آیا ہوا ہے، حضرت مندرہ نادے علی کے بارے میں بتائیں اور اس کو کیسے پڑھنا چاہیے وہ بھی بتائیں. اچھا حسن بھائی آج تو ماشاءاللہ سارے کوسچن بڑے ٹیکنیکل ہے، میں نے آ آپ رہے کو ہیں. کہا جی تھا. اس میں گزارش ہے کہ یہ جو مندرے وغیرہ ہیں، میں یہ نہیں کہ میں ان سے انکاری ہوں، ان کی تصویر سے انکاری ہوں، بالکل ایسا نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں جب ہم ایک ٹی وی چینل پہ یا ہم سمجھ لیں کریڈیبل پلیٹ فارمز پہ ہم اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت طرح کے لوگ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ ان چیزوں کو بہتر نہیں سمجھتا. تو اس لیے میری جو کوشش ہوتی ہے وہ خالصتاً یہ ہوتی ہے کہ اسماء الہی، قرآن پاک کی آیات مبارکہ، سورہ مبارکہ، یا پھر جو دعائیں ہیں ہماری صرف ان کے اوپر فوکس کیا جائے. ادروائز یہ مندرہ الحمدللہ یہ میں نے بھی کیے ہیں، ان میں سے 2-3 مندرے تو میں نے ان کی بڑی ان کی تکرار کی ہے ماشاءاللہ، ان کی زکوٰۃ بھی ادا کی ہیں اور وہ مجھے بڑے پسند بھی تھے. ایک آج بھی مجھے یاد ہے، پتہ نہیں یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا، بڑا مجھے وہ پسند تھا. لا الہ کی تیغ الا اللہ کی دھار، یا علی شیر خدا کل ڈائن چڑیل چوڑی چمار دیو بریس اور سرکش مار. اس طرح سے یہ پورا ان کا نام آتا ہے، اینڈ پہ آتا ہے کہ یہ سب ہلاک ہوں، یا حیدر اقرار، یا حیدر اقرار، یا حیدر اقرار. اور یہ بڑے پرتاثیر مندرے ہوتے ہیں حسن بھائی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور میں نے کیا تھا، وہ میں کوشش کرتا ہوں مجھے یاد آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیدریم کلندرم مستم علی مرتضیٰ شیر یزدان بو علی علی بو علی علی بو علی شاہ مرداں شیر یزداں
قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف، اس طرح سے تھا. اب تو کافی عرصہ ہو گیا چھوڑ دی ہیں، لیکن یہ ٹھیک مجھے ہے، سارے ماشاءاللہ زبانیں یاد بھی تھے، اور آگے ہم نے کچھ لوگوں کو یہ کروائے بھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلا سوال آیا ہوا ہے. السلام علیکم رخسار بھائی، حسن بھائی، میرے ہسبینڈ کا نام خلیل احمد ہے، والدہ کا نام سکینہ بی بی. ان کے گلے میں تعویذ ہے جو کہ ان کی کسی بیماری کے حوالے سے تھا. سالوں سال ہو گئے ہیں ڈال رکھا ہے. ان کے جادو سخت سے سخت ترین ہوتا جا رہا ہے. باقی سب گھر والوں پہ بھی کالا جادو ہے. 4 ماہ سے بات ہو رہی ہے، شاید آپ کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی بات کی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا. خاندان پہ شدید ترین جادو ہے. کافی نام کیا لمبا ان ان کا کا؟ کامنٹ ہے. نام انہوں نے اپنے ہسبینڈ کا لکھا ہوا ہے خلیل احمد. نہیں، میرے سے تو کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوا ہوگا ان سے. اگر ہوا ہے تو مجھے کائنڈلی اپنا پراپر بتائیں تاکہ مجھے یاد آ جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے تو یہ تعویذ وغیرہ اگر آپ ہمارے وظائف کر رہے ہیں اور علاج کروانا چاہتے ہیں تو پھر یہ اتاریں. بالکل یہ ہم نہیں تعویذات وغیرہ تو نہ ہم دیتے ہیں، نہ کسی کو پہننے دیتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلا انہوں نے ایک اور سوال آیا ہوا ہے. حارث ان کی آئی ڈی ہے. یہ لکھتے ہیں کہ 28 اگست صبح 6:23 سے 6:28 تک مائنر چاند گرہن ہونا ہے. کیا اس دوران 3 دن کے لیے سورہ قریش ایک 1100 مرتبہ والا وظیفہ کر سکتے ہیں؟ اور طریقہ بھی بتا دیں. حسن بھائی، چاند گرہن اور سورج گرہن کے وظائف نہ میں نے کبھی کیے ہیں، اور نہ ہی میں کسی کو اجازت دیتا ہوں، اور نہ مجھے کبھی اجازت ملی تھی. اگر ایک دفعہ میں نے درخواست بھی کی تھی کہ ماجی صبح سورج گرہن ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، آپ نے اجازت نہیں عنایت کی، اس لیے بالکل ان ٹھیک چکروں ہو میں گیا. نہ پڑے. آگے چلتے ہیں. اگلا سوال ہے جی. السلام علیکم استاد محترم، آپ کی اجازت سے درود تاج کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ درود تاج کی زکوٰۃ کے بعد سورہ ال عمران کی آیت نمبر 31 کی بھی زکوٰۃ ادا کروں، تو اس کی اجازت دے دیجیے اور بتائیے کہ کتنے دن پڑھنی ہوگی. خاص اجازت اور نظر کرم بھی فرمائیں تاکہ کوئی مسئلہ وغیرہ پیش نہ آئے. سب سے پہلے آپ کو، آپ کے والدین کو مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ درود تاج پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے فیض و برکات اور محبتیں آپ کو عنایت فرمائیں. اور دوسرا، بالکل اس کی اجازت ہے کسی بھی جمعرات والے دن، بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات کو شروع کر کے روزانہ 500 مرتبہ 41 روز آپ اس کو پڑھ لیں. آپ میرے بھائی کے لیے خاص اجازت انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. ساجد علی کا اگلا سوال ہے. السلام علیکم رخسار بھائی، حسن بھائی، یا اللہ 1 کروڑ میں کیا پرہیز کرنا ہوگا؟ اس میں 2 سال لگیں گے، 2 سال تک میں میٹ نہیں کھانا ہے، یا فل ڈیٹیلز سمجھا دیں اور بتا دیں اس کیا میں کرنا کوئی ہے. پرہیز نہیں ہے کسی قسم کا، صرف بیف سے پرہیز کر لیں، باقی جو مرضی کھائیں. ٹھیک ہے. جو تعداد رکھیں اس کو فکس کر لیں کہ میں نے یہ پڑھنا ہے. اس کے لیے ایک جگہ پہ بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے. ایک جگہ پہ بیٹھ کے باوضو ہو کے کریں تو اچھی بات ہے، خوشبو کا اہتمام کر کے. اگر آپ چلتے پھرتے بھی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، آپ کریں. تعداد پوری کرنی ہے آپ نے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلا کامنٹ ہے. السلام علیکم حسن بھائی اینڈ رخسار بھائی، میرا نام فائزہ ہے، ہسبینڈ کا نام عمران ہے، ایک بیٹا ہے میرا. کائنڈلی دیکھ کے بتا دیں کیا ہم پر جادو یا کوئی اثرات تو نہیں. اور میں ربیع الاول میں درود تاج کی 92 ٹائمز پڑھنا سٹارٹ کیا ہے. سورہ مزمل بھی پڑھ رہی ہوں 81 بار، اور سورہ ال عمران آیت نمبر 31 500 بار ڈیلی پڑھتی ہوں. پرہیز بھی کر رہی ہوں. چائے تھوڑا سا دودھ ڈال کے پیتی ہوں. انڈا، دودھ، گوشت وغیرہ سب کچھ چھوڑا ہوا ہے. نظر رکھیے گا کوئی مسئلہ ہو میرے ساتھ، کیونکہ میں نے ایک ساتھ 3 وظائف سٹارٹ کیے ہوئے ہیں. کوئی بات نہیں ایسی، آپ 3 کر کے اور بھی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ویسے تو ربیع الاول ایٹ اے ٹائم سنگل وظائف. بالکل جی، ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں، لیکن سرکار کا مہینہ حسن بھائی اچھا اس مہینے میں، ماشاء پرٹیکولر اللہ، اس مہینے میں کر اور سکتے ہیں. ربیع الاول کی مبارک ساتیں ہیں. ٹھیک ہے کوئی اگر ہمیں کہتا ہے تو اس مہینے تو ہم انکار نہیں کرتے جی، بالکل کریں جی ماشاء اللہ. سر. اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے. سر جی میں درود تاج والی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تو کیا 12 ربیع الاول کی رات کو سورہ مزمل کی زکوٰۃ بھی ادا کر سکتا ہوں، اور 1 سال کے لیے میں عامل بن سکتا ہوں؟ بالکل جی پلیز کر بتائیں. لیں، یہ آج ہم نے بتا دیا اپنے پروگرام میں، ضرور کریں. ہمارے پاس جو کامنٹ آیا ہوا ہے وہ یہ ہے. السلام علیکم، میرا نام علینا ہے اور میری امی کا نام سمینہ ہے. میرے ابو میری دادی اور پھپھو کے پریشر میں آ کر میرا رشتہ پھپھو کے بیٹے سے کر رہے تھے، جو کہ میں نہیں چاہتی اور امی بھی نہیں چاہتی، اور وہ نہیں ہوا. اب وہ کہیں اور نہیں دے رہے ہیں. میں 3 دفعہ سورہ یاسین کا وظیفہ شروع کیا ہے. اجازت دیں اور میرے لیے دعا کریں، کوئی وظیفہ بتا دیں. ماشاء اللہ، آپ سورہ یاسین شریف کا وظیفہ کر رہی ہیں، بہترین وظیفہ ہے، اس کو جاری رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے. ہماری خاص دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب شاندار فرمائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ رخسار بھائی. آج بھی میری کوشش رہی کہ میں میکسیمم کامنٹس لے لوں. انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں میں نے جیسے آپ سے وعدہ کیا تھا،
میں ایک ایپیسوڈ اسپیشل رکھوں گا جس کے اندر میں آپ کے کامنٹس پراپر نکال کے لا کے، اور پوری ایپیسوڈ اسی کے اوپر ہوگی کہ ہم اس کے اندر آپ کے مسائل کو ڈسکس کریں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. مجھے اور رخسار بھائی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.